السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً اب تو خیر لوگوں نے ٹاک شو سننا ہی چھوڑ دیا ہے، لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں رہ گئی، کیونکہ جب ملک کے بارے میں صحیح خبریں آپ کو نہ ملیں، صرف کچھ لوگوں کے مطلب کی خبریں نشر کی جائیں تو وہ پھر ظاہر ہے لوگوں کی دلچسپی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ جب یہ خبریں چلا کرتی تھیں تو آپ نے سنا ہوگا ایک جماعت جو آزادی کا نعرہ لگایا کرتی تھی کہ ہم نے ملک کو آزاد کرنا ہے، اور دوسری اس کا تمسخر اڑاتی تھی کہ یہ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں، کیسی آزادی ان کو چاہیے۔ تو میں آج یہی سوال لے کر سب کے لیے آیا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں وہ آزادی حاصل ہے جو ہر ملک کے شہری کو حاصل ہوتی ہے؟ کیا آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو گھر کی فکر نہیں ہوتی؟ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو آپ کی فکر نہیں ہوتی؟ تو آزاد قوموں میں یا آزاد ملکوں میں ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ سوچنا ہوگا ہمیں کہ ہم آزاد ہیں۔ اگر آپ پیچھے تاریخ میں چلے جائیں تو ہم آزاد واقعی ہوئے تھے 14 اگست 1947 کو، لیکن ان سامراجی طاقتوں نے ہمیں صرف 1 یا 2 سال یا 2.5 سال تک ہمیں آزاد رہنے دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ہمیں پھر انہی زنجیروں میں جکڑ لیا جن سے ہمیں انہوں نے آزاد کیا تھا 200 سال کے بعد۔ پہلے اکیلی برطانیہ تھی، اب اس کے ساتھ کچھ اور سامراجی طاقتیں مل گئی ہیں، اور انہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھ دیا۔ صحیح معنوں میں ہم آزاد تھے اگر، تو میرا خیال ہے 60 کی دہائی تک ہم آزاد تھے، جب ہم اپنے فیصلے خود کر رہے تھے، ملک آگے بڑھ رہا تھا، اور اس زمانے میں ہم نے یقیناً سب کو پتہ ہوگا کہ ہم نے جاپان جیسے ملک کو قرض دیا تھا، ہم نے جرمنی جیسے ملک کو قرض دیا تھا، ہم نے ایران جیسے ملک کو قرض دیا تھا، اور اپنا افغانستان تو اکثر ہم سے قرض لیتا تھا، لیکن انہوں نے ایسی زنجیروں میں ہمیں جکڑا، ایسے معاہدوں میں ہمیں جکڑا، کہیں سینٹو سیٹو، کبھی کسی معاہدے میں کبھی کسی معاہدے میں، آہستہ آہستہ اپنی چوڑیاں کستے گئے، آہستہ آہستہ اپنی زنجیروں میں جکڑتے چلے گئے ہمیں، اور ہمیں جناب انہوں نے پھر دوبارہ IMF ایسے کئی معاہدوں میں جکڑ لیا، جس میں آج ہماری پوری قوم، ہمارے آنے والے بچے، ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیتی ہیں کہ جو صرف ان سے پوچھ کر فیصلے کرتے ہیں، جو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم مہنگائی کریں، ہم آزادی دیں تو ان کو کتنی آزادی دیں، جو ان کی بات مانتے رہتے ہیں وہ حکومت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ 14 اگست کو ہم بڑے نعرے لگا کر باہر نکلتے ہیں، اور جگہ جگہ جھنڈیاں آویزہ کرتے ہیں، جگہ جگہ لائٹیں جلائی جاتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں ہم آزاد ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ اب آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ملک جس قوم کو ہم کہتے تھے کہ یہ نالائق ہیں، یہ
غریب لوگ ہیں، یہ ہماری معیشت کو کھا گئے ہیں. آج وہ ملک ہم سے آزاد ہو کر ہم سے آگے بڑھ گیا ہے. انڈیا آج ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے. کابل جس کو ہم اکثر قرض دیا کرتے تھے، اکثر افغانستان کو ہم قرض دیتے تھے، جن کا کرنسی ریٹ جو تھا وہ ہمارے 1 روپے کے سامنے 400 روپے ہوا کرتا تھا. آج ان کے 1 روپے کے مقابلے میں ہمارے 4 روپے ہیں، اور ہم پھر بھی فخر کر رہے ہیں، پھر بھی ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. میرا خیال ہے ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنے ملک کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں افغانستان والے، میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم کشکول لے کر ان کے پاس بھی جائیں گے کہ جناب برائے مہربانی ہمیں کچھ دو، ہم پیچھے رہ گئے ہیں. شاید ہم یہ بھی کریں کہ ہم ان کو اپنے احسانات جتلائیں کہ ہم آپ کو دیا کرتے تھے، پھر ہم کہیں کہ قرض لینے تو نہیں آئے، ہم تو ویسے آئے تھے کہ چلو ہمارا دوست ملک ہے، ہمیں کچھ مدد کر دے گا ہماری. تو یہ حالت ہے ہماری. کوئی بندہ ملک کے لیے نہیں سوچ رہا، کوئی بندہ. سب انجوائے کر رہے ہیں اس قوم کے پیسوں پر، اس قوم کی خون سے کھیل رہے ہیں وہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی تنخواہیں دیکھیں آپ، کتنی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، کتنی بڑی سہولتیں لیتے ہیں. کس طرح ان کو پیٹرول فری دیا جاتا ہے، کس طرح کتنی مہنگی گاڑیاں ان کے لیے دی وہ ہمارے پیسوں سے. لیکن حالت یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے لیے سوچنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ جاتے ہیں امریکہ میں اور بوفے کھانے چلے جاتے ہیں فرانس کے اندر ہمارے پیسوں سے، اور پھر بھی ہم پہ اوپر وہ احسان کر رہے ہیں. بڑے پروٹوکول، بڑی گاڑیاں، بڑی موٹر سائیکلیں، پتہ نہیں کیا کچھ لوگ لے کر ہمارے سینوں پر دندناتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں یہ دکھ نہیں ہے کہ یار آپ لوگ کیوں ایسے کریں آپ، لیکن اگر ہم اس قابل ہوتے تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ دیکھ لیں جو بینگ نادہندہ ہوا سری لنکا، آج وہ بھی ہم سے آگے بڑھ گیا. انہوں نے بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم دن بدن پستی میں گرتے جا رہے ہیں. ہم ایسا لگتا ہے کسی ایسے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جہاز دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے. بس اس کے کپتان بدلی ہو رہے ہیں. ایک کپتان آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس جہاز کو بچاؤں گا. دوسرا آتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا اب میں بچاؤں گا. تیسرا آتا ہے، کہتا ہے جی انہوں نے کچھ نہیں کیا میں بچاؤں گا. بچانا کسی نے بھی نہیں ہے، بچانا کسی نے بھی ہمیں نہیں ہے، بچانا ہم نہیں ہے خود. اگر ہم جاگ گئے، ہم نے بر وقت فیصلہ کر لیا تو یقین کریں کہ پھر یہ بچ جائے گا، ورنہ یہ اس ملک کے جہاز کو ڈوبنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. دکھ لگتا ہے جب ہم ایسی پڑھتے ہیں بات دوسرے ایسے ملکوں کی کہ جو ہم سے کئی درجہ بہت پیچھے ہوا کرتے تھے، آج وہ ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میں کل پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی کینال بنا رہے ہیں افغانستان والے، کہ جو تقریباً 250 کلومیٹر ہے، اور وہ ایک ایسے علاقے کو زرعی بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کریں. یہ تو ہمیں دکھ نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ، لیکن ہمیں بھی سوچنا ہے کہ یار ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ کوئی ہے اس ملک کے اندر جو سوچے اس بات کے اوپر؟ کوئی ہے جس کو اس کے ملک کی فکر ہو کہ یار ہم ڈوب رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے بچائیں؟ چلو ہم نے آج تک اس کو لوٹا، آج تک سب کچھ اس کے ساتھ برا بھلا کیا، لیکن اب تو رک جائیں، اب تو کھڑے ہو کر سوچیں اس کے اوپر. لیکن میرا خیال اب بھی ہم نہیں سوچ رہے. اب بھی ہر بندے کو پتہ ہے کہ بس ہم نے یہ لوٹنا ہے، اور لوٹ کر ہم نے اثاثے باہر بنائی ہوئے ہیں، ہم لوگ باہر چلے جائیں گے، اور باہر جا کر تو ہم عیاشی کریں گے. لیکن ایک بات آپ پلے باندھ لیں کہ جب بھی آنا ہے آپ نے چاہے بکسوں میں بند ہو کے آنا ہے، اسی ملک کے اندر آنا ہے، اسی سرزمین کے اندر آنا ہے. کتنا عرصہ باہر رہے ہیں آپ، جزیرے لے لیں آپ، سب کچھ لے لیں آپ، لیکن
آپ نے جب بھی آنا ہے بکس میں بند ہو کر اسی ملک کی زرزمین کے اندر دفن ہونا ہے آپ، اور اس رب کے سامنے حساب دینا ہے آپ نے، اس رب نے آپ سے حساب مانگنا ہے، اور اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اس ملک سے کیا کیا تھا، اور آج پھر ہم اسی سرزمین کے اندر دفن ہیں، اسی سرزمین میں ہمارے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور اس لیے خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں۔ میں اکثر ہر بات اپنی میں اینڈ اسی بات پر کرتا ہوں کہ اس ملک کا سوچیں، اس ملک نہیں سوچیں گے تو پھر خدا بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔